معلوم ہے آپ جو کرتے ہو محبت کی بنیاد پہ کرتے ہو، لیکن محبت میں آپ ایسا کرو گے میرے ساتھ، اب مجھے کچھ ہو گیا میں کل پروگرام کر سکوں گا؟ آپ ایک یہی چاہتے ہیں آپ کہ ہم لوگ جب وہ پروگرام نہ کریں؟ میری گزارش، میں آپ میں سے کسی کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہوں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہاں بیٹھنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے تو آپ کو بیٹھنے کے لیے کہنا یہ میری طرف سے نادانی ہوگی۔ بیٹھنے کے لیے نہیں کہوں گا، جو جائے وہی رہے، لیکن اتنا آپ کے عشق کا امتحان ہے کہ کیا آپ اپنے نبی کا ذکر تھوڑی دیر خاموشی کے ساتھ سن سکتے ہیں؟ اب سب کی توجہ میری طرف، عرس ہے حضرت بھورے میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ میں صاحب سجادہ حضرت سید آصف میاں صاحب اور ان کے تمام خانوادے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محفل میلاد سجائی۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو اپنی شان کے مطابق بہتر جزا عطا فرمائے۔ دیکھیے اب یہاں پر میری بات نہیں ہے، اب کوئی بولے گا اس کا اپنا معاملہ ہے، کیونکہ اب ہمارے دل کے تار مدینے کی سرکار سے جڑ رہے ہیں۔ اب اس میں جو بھی ڈسٹرب کرے گا وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ ایک بات یاد رکھنا، اس طرح کی محفل میں ادب سے بیٹھو گے تو کھوٹی تقدیریں سنور جائے گی، بگڑے حالات بن جائیں گے، اور اگر کوئی اپنی طرف سے بدنظمی پیدا کرے تو میں نہیں دیکھ رہا ہوں، یہ علماء نہیں دیکھ رہے ہیں، مگر اللہ بھی دیکھ رہے اور اللہ کی عطا سے حضور بھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے حضور کے ذکر کی محفل کو ڈسٹرب کیا تو آپ کی پوری زندگی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، آپ کے قبر کے حالات ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، آپ کا میدان محشر کا معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ اس لیے گرمی بھی خوب ہے ماشاءاللہ، آپ بھی خوب ہیں اور مجمع بھی بالکل ٹھسا ہوا ہے، اس لیے بہت دیر تک کہ میں آپ کے سامنے نہیں رہوں گا، تھوڑی دیر صرف مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ یاد رکھیے اس وقت ہم پوری دنیا کے اندر جن حالات سے گزر رہے ہیں، دیکھیے عرس کی تقریب کا مقصد ہوتا ہے سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کرنا، اولیاء اللہ نے کس طریقے سے قربانیاں دی وہ بتانا، اولیاء اللہ کی زندگی کا مقاصد، ان کے مقاصد کیا تھے وہ بتانا۔ آپ ذرا غور سے سنیں، توجہ اگر سب کی میری طرف ہے ہاتھ اٹھا کر کے ذرا ادھر بتائیں سب کی توجہ میری طرف ہے۔ اب ذرا غور سے بات سنیں، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اب اس کی پرواہ چھوڑ دیں، اب آپ غور سے سنیں میری بات کو یہاں سے لے کے وہاں تک، مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں تو وہ بھی توجہ سے سنیں۔ پورے دنیا کے اندر ہم جن حالات سے اس وقت تو دوچار ہے، دشمنان اسلام کا سب سے بڑا منصوبہ یہ ہے کہ ہمارے نام عبداللہ رہے چلے گا، عبد الرحمن رہے چلے گا، عبد المصطفیٰ رہے چلے گا، غلام مصطفیٰ رہے چلے گا، حبیب الرحمن رہے چلے گا، عبد الرحمن رہے چلے گا۔ ہمارے نام مسلمانوں کی طرح رہنا چاہیے، لیکن ہمارا دل مسلمانوں کی طرح نہیں رہنا چاہیے۔ سینوں کے اندر جو ایمانی حرارت ہے وہ نکال لیا جائے، سینوں کے اندر جو اسلامی عقیدہ ہے وہ نکال لیا جائے۔ یاد رکھیے یہ ناپاک منصوبہ صلیبی جنگوں کے بعد سے، یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی سے جب انہوں نے جنگ ہارا تھا اس دن سے انہوں نے منصوبہ بنایا تھا مسلمانوں سے لڑنا نہیں ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، اسلام دشمن طاقتوں کا پلان ہے، مسلمانوں سے لڑنا نہیں ہے، زمین کے اوپر لڑو تو ان سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ہتھیار ہو نہ ہو، ان کے پاس قوت ہو نہ ہو، ان کے پاس فوج ہو یا نہ ہو، مگر ان کے سینوں کے اندر ایک ایسی قوت ہے، ان کے سینوں کے اندر ایک ایسی طاقت ہے جو بھوکے پیٹ بھی ان کو جتوا دیتی ہے، بغیر ہتھیار کے بھی ان کو جتوا دیتی ہے۔ اور وہ سب سے بڑی طاقت کون سی ہے؟ تو اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو،
اگر اسلام کو حجاز اور یمن سے نکالنا ہے تو ان کے سینے سے وہ درد نکالو جو درد اویس ہے، وہ درد نکالو جو درد اویس ہے، جو سوز بلال ہے، جو سوز صدیق ہے، وہ نکال دو تاکہ قوم مسلم مسلمان نہ رہ جائے۔ یاد رکھنا، مسلمان کب تک مسلمان رہتا ہے، مومن کب تک مومن رہتا ہے، ایمان والا کب تک ایمان والا رہتا ہے، جب تک اس کے سینے میں عشق رسول ہو، اس کے سینے میں محبت رسول ہو۔ سلیم میاں صاحب کو آنے کے لیے راستہ دے دیں، آپ لوگ راستہ دے دیجئے۔ عشق رسول نکالا جائے اور ان کے سینوں کو عشق رسول سے خالی کر دیا جائے، محبت رسول سے خالی کر دیا جائے مسلمانوں۔ لیکن جیسے جیسے انہوں نے محنت کی عشق رسول کو نکالنے کی، محبت رسول کو نکالنے کی، اللہ اکبر، ویسے ویسے ان کی محنتیں ناکام ہوتی گئی۔ وہ رسول اللہ سے دور کرنے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بناتے رہے، طرح طرح کی سازشیں کرتے رہے، لیکن ان کی ہر سازش ناکام ہوتی رہی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی وہ سازشیں کرتے اللہ کے رسول سے دور کرنے کے لیے، 900 سال پرانی بات ہے، ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ہمارے مقررین جب دیکھتے کہ اسلام کا دشمن جو ہے اللہ کے نبی سے دور کرنے کے لیے جو ہے وہ معاذ اللہ کوششیں کر رہا ہے، کاوشیں کر رہا ہے، تو وہ پوری محنت، اللہ اکبر، سر سے لے کر پیر تک کے پوری محنت جھونک دیتے تاکہ لوگوں کے دلوں میں محبت رسول پیدا ہو، عشق رسول پیدا ہو، عظمت رسول پیدا ہو۔ اس کے لیے وہ تقریریں کرتے ہیں، اس کے لیے وہ کتابیں لکھتے ہیں، اس کے لیے وہ حضور کی عظمتوں کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ لیکن چلتے چلتے جب یہ سلسلہ 15ویں صدی میں داخل ہوا تو اب اسلام کا دشمن جو ہے اپنے منصوبے میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ کس طرح کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے؟ پہلے اس نے یہ کیا کہ رسول اللہ سے روکنے کے لیے اسپیکر تیار کیے تاکہ وہ الگ الگ انداز سے نبی کی شان میں توہین کرے، نبی کی شان میں گستاخی کرے، حضور پر اعتراض کرے۔ لیکن اللہ اکبر، جب وہ کامیاب نہ ہو سکے تو انہوں نے کیا کیا؟ فلمیں بنائی، اور فلمیں اس لیے بنائی تاکہ مسلمان جتنی دیر تک فلم دیکھے گا اتنی دیر تک اپنے نبی کے ذکر سے دور رہے گا۔ انہوں نے کیبل ایجاد کیا، مسلمان جتنی دیر تک کے کیبلوں میں مصروف رہے گا اتنا اپنے نبی سے دور رہے گا۔ ان لوگوں نے گانے ایک سے خوبصورت گانے ایجاد کیے کہ جتنی دیر تک مسلمان گانے سنتا رہے گا، گانے گاتا رہے گا، اپنے آقا کے زلف و رخسار کے تذکرے سے دور رہے گا۔ اللہ اکبر، انہوں نے ہمارے درمیان، اللہ اکبر، 15ویں صدی آتے آتے گندی فلمیں ایجاد کر دی، اور یہ تو اتنی خطرناک ہے، انٹرنیٹ کا یہ جنگل اتنا بھیانک اور خطرناک ہے، اس سے شاید ہی کوئی بچ سکتا ہے، بلکہ وہی بچ سکتا ہے جس کو اللہ بچا لے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہاں ہزاروں عاشقان رسول کہلانے والوں کا مجمع ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تھوڑا اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچو، اے میری قوم کے جوانوں، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو، بتاؤ ہم 24 گھنٹے میں کتنا گھنٹہ رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کتنا گھنٹہ حضور کو یاد کرتے ہیں، کتنا گھنٹہ حضور کا تذکرہ کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، ہماری حالت تو یہ ہے کہ اللہ اللہ، ہم نے فیس بک پر گھنٹوں لگا دیے ہیں، لیکن گھنٹوں ہم اپنے نبی کا ذکر نہیں کر پاتے۔ ہم گانوں میں بہت بڑا وقت لگا دیتے ہیں، لیکن اتنا وقت رسول اللہ کے ذکر میں نہیں لگا پاتے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جس کا باپ، اب توجہ سے سننا، جس کا باپ اللہ کے نبی سے دور ہو جائے اس کے بیٹے کو رسول اللہ سے کون قریب کر سکتا ہے؟ جس کی ماں نبی سے دور ہو جائے، اللہ اکبر، اس کے بیٹے کو نبی سے کون قریب کر سکتا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ یہ ہزاروں کا مجمع دیکھ کر کے ہم آپ کو دعا تو دے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے سینے ٹھنڈے نہیں ہوتے، ہمارے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے مقرر لوگ، نعت خواں لوگ، ناظم لوگ، پیر صاحب لوگ، محفل سجانے والے لوگ خوش ہو رہے۔ کیوں خوش ہو رہے؟ ہزاروں آ گئے۔ میں کہتا ہوں بھائیو، یہ لوگ دل بہلانے آئے، زیادہ تر لوگ دل بہلانے آئے ہیں،
وجہ فرما رہے ہیں۔ ہاں کل تک کے فلم دیکھ کر دل بہلاتے تھے، کہا چلو تھوڑا سا وقت تو مولانا لوگوں سے دل بہلا لیں گے، کیا بولتے ہیں چلو دیکھتے ہیں، اس لیے کہ اگر یہ عمل کے لیے آتے، اگر یہ عمل کے لیے آتے تو قوم میں انقلاب پیدا ہو چکا ہوتا، اس لیے کہ روزانہ جلسے ہو رہے ہیں، روزانہ تقریر ہو رہی ہے، مقرر لوگ تقریر کرتے کرتے بیچارے انتقال کر جا رہے ہیں، لیکن قوم ہے کہ بدلنے کا نام نہیں لیتی۔ لیکن مجھے امید ہے ہم مایوس نہیں ہیں، نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے، نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ میرے بھائیوں اپنے دلوں میں محبت رسول کا چراغ جلاؤ، اپنے سینوں میں عشق رسول کی شمع جلاؤ، اور اپنے آپ کو عاشق رسول بناؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تمہارے سینے میں محبت رسول ہوگی، عشق رسول ہوگا، انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو زیر نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو رسوا نہیں کر سکتی۔ کہ آپ نہیں دیکھتے اللہ اکبر، وہ عرب کے بوریا نشین جب تک ان کے سینوں میں عشق رسول نہیں تھا، توجہ فرمائیں، عرب کے وہ بوریا نشین جب تک ان کے سینوں میں عشق رسول نہیں تھا، وہ اونٹ اور بکریوں کے پیچھے چلا کرتے تھے، لیکن جب سے میرے نبی کا عشق سینے میں پیدا ہوا، زمانہ ان کے پیچھے چلتا ہے، وہ قوموں کے آگے زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت اور سے مقدس سادات اکرام حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ حیدری حضور سید آصف میاں صاحب قبلہ۔ واہ بھائی بہت اچھا بھائی، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ اونٹوں اور بکریوں کے پیچھے چلنے والے جنہوں نے پوری زندگیاں اونٹ اور بکریوں کے پیچھے چلتے ہوئے گزار دیا، جب نبی کا عشق سینے میں آیا تو پوری دنیا ان کے پیچھے پیچھے چلتی رہی، اور وہ زمانے کے آگے آگے چلتے رہے۔ عرب کی تاریخ نے بتا دیا اگر دنیا کو پیچھے چلانا ہے تو آمنہ کے لال کی محبت کو سینے میں پیدا کرو۔ اور سے مقدس کی اس محفل میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، ہتھیار اٹھا کر لوگوں کو اپنے پیچھے نہیں چلایا جا سکتا، لیکن سینے میں عشق مصطفیٰ سجا کر ساری دنیا کو اپنے پیچھے چلایا جا سکتا ہے۔ بلکہ واللہ عشق والا اتنا اوپر جاتا ہے، اتنا اوپر جاتا ہے، اتنا اوپر جاتا ہے کہ کعبے کی چھت تلووں میں نظر آتی ہے، اور بلال کعبے کی چھت پہ ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، واہ بھائی زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ۔ معلوم ہے آپ جو کرتے ہو محبت کی بنیاد پہ کرتے ہو، لیکن محبت میں آپ ایسا کرو گے میرے ساتھ، اب مجھے کچھ ہو گیا میں کل پروگرام کر سکوں گا، آپ ایک یہی چاہتے ہیں آپ کہ ہم لوگ جب وہ پروگرام نہ کریں، میری گزارش سب راستہ دے دیں۔